السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب الاربعہ وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی مجلس کے اندر قوم عاد کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ نے قوم عاد کا قصہ قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمایا ہے، اور قوم عاد کے قصے کو ذکر کرنے کا مقصد تمام کے تمام لوگوں کے لیے عبرت ہے، تاکہ ان لوگوں سے عبرت حاصل کریں اور کفر و شرک اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ جل جلالہ کے در پہ سر بسجود ہو جائیں۔ قوم عاد چونکہ بہت بڑی قوم تھی، بہت طاقتور قوم تھی، جب اللہ تعالی نے اس طاقتور قوم اور سرکش قوم کو نہیں چھوڑا، تو ہم جیسے ضعیف و کمزور لوگ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، کہ آپ تذکرہ کریں قوم عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کا، جو اسی قوم کے ایک فرد تھے، اور اللہ نے آپ کو انہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، توحید کا درس دیا اور کفر و شرک کی مذمت بیان کی، مگر ان لوگوں نے غرور و تکبر کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس قوم کی ہلاکت کے واقعے کو اہل عرب بھی جانتے تھے، کیونکہ ان کے قصے کہانیوں میں قوم عاد کا ذکر آتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالی نے قوم عاد کا واقعہ اور اس کی ہلاکت کا ذکر کر کے مشرکین مکہ اور عرب کو عبرت دلائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بڑی طاقت عطا کی تھی۔ ان کے قد کاٹ بھی بہت اونچے تھے اور بہت بڑی طاقت کے وہ لوگ مالک تھے، اسی لیے ان کا دعویٰ یہ تھا، من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت اور قوت والا کون ہے؟ قوم عاد جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کہیں زیادہ تم سے طاقت اور قوت والی ذات ہے، اور ان سے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جن کے سامنے تم نظر و نیاز پیش کرتے ہو اور چڑھاوے چڑھاتے ہو، منتیں مانتے ہو،
ان کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہو اور انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس کچھ اختیار ہے۔ ہود علیہ السلام نے مزید ان سے فرمایا کہ تمہاری ان کفریہ اور شرکیہ باتوں کی وجہ سے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے کہ تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ گویا ان کو عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم عاد کے اندر سرکشی تھی، تکبر تھا، تو وہ کہنے لگے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کہ اے ہود کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے؟ صرف ایک خدا کی عبادت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اور سورہ ہود میں بھی یہ تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے کر نہیں آیا، اور ہم محض تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہارے دماغ کو خراب کر دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم تو اپنی رسم و رواج اور باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر تم ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو تو فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پس ہمارے اوپر عذاب لے کر آئیں، ہم خود ہی اس سے نبٹ لیں گے۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ کسی قوم پر عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کی تاریخ وقوع سے واقف ہوں، یعنی مجھے نہیں پتا کہ وہ کب واقع ہوگا۔ قال انما العلم عند اللہ، فرمایا اس بات کا علم تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ البتہ انہوں نے یہ فرمایا اتنی بات یقینی ہے کہ نافرمان لوگ ضرور اس کے عذاب کا مزہ چکھیں گے اور اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ بہرحال قوم پر عذاب کا وقت آ گیا، 3 سال تک ایک پانی کا قطرہ ان تک نہیں برسا، لوگ سخت قحط کا شکار ہو گئے۔ تو پھر وہ دعا مانگتے، اور خاص طور پر بیت اللہ شریف میں ایک وفد کو بھیجا کہ وہ جا کر وہاں دعائیں مانگے۔ تو اللہ تعالی نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، ایک سیاہ بادل، جب انہوں نے آسمان پر دیکھا تو خوش ہوئے کہ اب ہمارے اوپر بارش ہو جائے گی۔ تو خوشی منانے لگے اور کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ وہ لوگ سیاہ بادل کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اب جو ہے نا بارش ہو جائے گی، مگر وہ بدبخت نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل تو پانی کے بجائے ان پر آگ برسانے والا ہے۔ ادھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو اس بادل کے اندر تیز و تند ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انگوٹھی کے حلقے کے برابر اللہ نے ہوا کو کھول دیا، تو وہ ہوا ان پر 8 دن تک چلتی رہی۔
اور ایسی شدید ہوا تھی کہ قوم عاد کے بڑے بڑے لمبے دھڑنگے قد والے انسانوں کو یوں اٹھاتی اور آپس میں ٹکراتی اور ان کو ملیا میٹ کر دیا، سوائے ان کے گھروں کے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ علیہم 7 لیال و 8 ایام، جو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ ہر چیز کو فنا کر دیا۔ فہل تری لہم من باقیہ، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی باقی ہے؟ کوئی بھی باقی نہیں۔ حدود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے پیروکاروں کو لے کر فلاں چشمے کے قریب چلے جائیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے ارد گرد ایک لکیر کھینچ دی اور یہ لوگ عذاب الہی سے محفوظ رہے، باقی سب آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہو گئے۔ پھر ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جب قوم عاد جیسی اتنی طاقتور قوم وہ نیست و نابود ہو گئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اور تکبر کو اختیار کرنے کی وجہ سے، کفر و شرک کو اختیار کرنے کی وجہ سے اور نبی کی بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے، تو یہی اللہ کا ضابطہ ہے قیامت تک کے لیے کہ جو عذاب الہی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کفر و شرک سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے عذاب شدید سے محفوظ رکھیں، ہر ایک عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سب کو اللہ پاک نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔